السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کریٹیکل ہسٹری آف انگلش لٹریچر جو کہ لکھی ہے ڈاکٹر بی آر ملک نے۔ اس میں سے ہم نے لیٹر وکٹورین پیریڈ کے پوئٹس کو ڈسکس کیا جن میں پری ریفیلائٹ پوئٹس اور ڈیکیڈنٹ یا ایستھیٹک پوئٹس شامل تھے، اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیٹر وکٹورین پیریڈ کے ناولسٹ کو جن میں جارج ایلیٹ، جارج میریڈتھ، تھامس ہارڈی، رابرٹ لوئس اسٹیونسن اور جارج کسنگ شامل ہیں۔ ارلی وکٹورین پیریڈ کے جو اہم ناولسٹ تھے جن میں ڈکنس، تھاکرے، ٹریلف وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے انگلش ناول میں ڈیفو، رچرڈسن اور فیلڈنگ نے جو ایک ٹریڈیشن اسٹیبلش کر دی تھی اس کو فالو کیا، اور ان کا ناول لکھنے میں ایم صرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میک دیم لاف، میک دیم کرائی، میک دیم ویٹ، اور انہوں نے ناول کو پوئٹری کی طرح سیریسلی ٹریٹ کیا اور انہوں نے ناول کو سیریس تھاٹس کو کنوے کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، جبکہ اس کے برعکس لیٹر وکٹورین پیریڈ کے جو اہم ناولسٹ ہیں جن میں جارج ایلیٹ، میریڈتھ اور ہارڈی وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے ان کے ناولس جو ہیں وہ ارلی وکٹورین پیریڈ کے ناولس سے بالکل ڈیفرنٹ تھے، اور انہوں نے ایک نیو ٹرینڈ سٹارٹ کیا، اور ان ناولس کو ہم ماڈرن ناولس کہہ سکتے ہیں۔ لیٹر وکٹورین پیریڈ کے اہم ناولسٹ میں سے پہلی اہم ناولسٹ جارج ایلیٹ ہیں، اور جارج ایلیٹ کا اصل نام میری این ایونز تھا، اور شروع میں ان کے جو ورکس پبلش ہوئے وہ کریٹیکل اور فلاسفیکل تھے۔ اس کے بعد فکشن میں ان کا پہلا ورک جو سینز آف کلیریکل لائف کے نام سے پبلش ہوا 1857 میں، اور اس کے بعد ان کے اور بہت سے ناولس پبلش ہوئے جن میں ایڈم بیڈ، دا مل آن دا فلاس، سائلس مارنر، رومولا اور میڈل مارچ وغیرہ شامل ہیں۔ جارج ایلیٹ کے ناولس کے کریکٹرسٹکس کو اگر ہم دیکھیں تو دراصل ان کے ناولس کے ذریعے ہی انگلش ناول نے ایک ماڈرن فارم اختیار کی، اور ان کے ناولس میں ہمیں پلاٹ میں یونٹی نظر آتی ہے جو کہ اس سے پہلے انگلش ناولس میں بہت کم پائی جاتی تھی، اور ان کے ناولس میں ان کے دور میں پائی جانے والی موومنٹ آف تھاٹس بہت کلیئرلی نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے انگلینڈ میں ولیج لائف جو پائی جاتی تھی اس کو بہت اچھے سے اپنے ناولس میں ریپرزینٹ کیا۔ جارج ایلیٹ کے ناولس میں ان کے کریکٹرز کی جو انر اسٹرگل ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ان کے ایکشنز کے پیچھے جو موٹیوز اور امپلسز تھی وہ بھی جارج ایلیٹ ریویل کرتی ہیں، تو اسی وجہ سے ان کے ناولس کو سائیکولوجیکل ریئلزم کے بیسٹ ایگزامپلس کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جارج ایلیٹ اپنے ناولس میں پریچر اور مورلائزر کے طور پر نظر آتی ہیں۔ لیٹر وکٹورین پیریڈ کے دوسرے اہم ناولسٹ جارج میریڈتھ ہیں، اور جارج میریڈتھ جو کہ ایک پوئٹ تھے لیکن انہوں نے کچھ ناولس بھی لکھے، اور اگر ہم ان کے ناولس کے کریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو ان کے ناولس ہمیں ان کے دور کے باقی تمام ناولس سے بالکل ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی اسٹیبلش ٹریڈیشن یا اسکول کو فالو نہیں کیا، اور ان کے ناولس میں ہمیں یہ کنسیپٹ نظر آتا ہے کہ جو انسان نیچر کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر کیلمٹیز یا آفات آتی ہیں، اور صرف وہی لوگ خوش رہ سکتے ہیں جو بیلنسڈ ہوں اور ہیلدی باڈی اور سول رکھتے ہیں۔ اور جارج میریڈتھ ہیومن پرسنالٹی میں جو مسٹریز پائی جاتی ہیں ان کو ریویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ناولس میں، اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ ایک پوئٹ بھی تھے تو ان کے ناولس میں ہمیں کچھ ایسے پیسیجز نظر آتے ہیں جن میں بہت سی پوئٹک بیوٹی پائی جاتی ہے، اور اگرچہ جارج میریڈتھ کے ناولس ایک مشکل سٹائل میں لکھے گئے ہیں لیکن وہ ماڈرن مین کے لیے اس وجہ سے اہم ہیں کہ ان کے ناولس میں لائف کی طرف ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے، اور جارج میریڈتھ ایولیوشن کی تھیوری سے انفلوئنس تھے، اور ان کا یہ بیلیف تھا کہ انسان پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس پروسیس کو اس طرح سے تیز کیا جا سکتا ہے کہ لوگ ایک بیلنسڈ اور ہیلدی لائف گزاریں۔ جارج میریڈتھ کے اہم ناولس میں دا آرڈیل آف رچرڈ فیورل، ایون ہیرنگٹن، روڈا فلیمنگ، سینڈرا بیلونی، ہیری ریچمنڈ، بوشاپس کریئر اور دی ایگوسٹ شامل ہیں۔ لیٹر وکٹورین پیریڈ کے ایک اور اہم ناولسٹ تھامس ہارڈی ہیں، اور تھامس ہارڈی بھی جارج میریڈتھ کی طرح ایک پوئٹ بھی تھے اور انہوں نے ناولس میں لکھے، لیکن اپنے ناولس میں وہ جارج میریڈتھ سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں کہ جارج میریڈتھ کے ناولس میں ایک لائف کی طرف ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے اور انہوں نے کامیڈیز لکھیں، جبکہ تھامس ہارڈی کا لائف کی طرف ایک نیگیٹیو یا پیسمسٹک ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے اور انہوں نے ٹریجڈیز لکھیں۔ تو ان کے ناولس میں جو کریکٹرز ہیں وہ اپنے دور سے بالکل ڈس سیٹسفائی نظر آتے ہیں، اور وہ ماڈرن سویلائزیشن کے اثرات کی وجہ سے بالکل انہیپی نظر آتے ہیں۔ تھامس ہارڈی کی ایک بہت بڑی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے انگلش ناول کو پوئٹری کی طرح ایک سیریس میڈیم کے طور پر ٹریٹ کیا، اور انہوں نے اس میں زندگی کے جو بڑے بڑے پرابلمس تھے ان کو ڈیل کیا، اور ان کی ایک اور کوالٹی یہ کہ ان کی رائٹنگس میں معاشرے کے غریب اور بدحال لوگوں کے ساتھ ایک سنسیریٹی نظر آتی ہے۔
تھامس ہارڈی کا یہ بیلیف تھا کہ دنیا کو ایک خوفناک قوت کنٹرول کر رہی ہے اور وہ انسانوں کو ان کے پلانس میں شکست دیتی ہے، اور یہی ان کا بیلیف ان کے ناولس میں بھی نظر آتا ہے کہ ان کے کریکٹرز کے ساتھ ایسے بہت سے کوانسیڈنسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے پلانس کو مکمل نہیں کر پاتے اور ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی اس فلاسفی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اور ان کو اس طرح سے بلیم کیا گیا کہ یہ جان بوجھ کر اپنے ناولس میں ایسے کوئنسیڈنسز انٹروڈیوس کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کریکٹرز کے پلانس اپسیٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا، اور ریئل لائف میں بعض اوقات کوئنسیڈنسز انسان کو اس کا مقصد پانے میں اور زیادہ ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ تھامس ہارڈی کے گریٹسٹ ناولس میں دا ووڈ لینڈرز، دا ریٹرن آف دا نیٹو، فار فرام دا میڈنگ کراؤڈ، دا میئر آف کیسٹربرج، ٹیس آف دا ڈربوولس اور جوڈ دی آبسکیور شامل ہیں، اور اگرچہ تھامس ہارڈی کے زیادہ تر ناولس ٹریجڈیز ہیں، لیکن ان میں سے بھی دا ریٹرن آف دا نیٹو، ٹیس آف دا ڈربوولس اور جوڈ دی آبسکیور انٹینسیفائڈ قسم کی ٹریجڈیز ہیں کہ ان میں جو کریکٹرز ہیں وہ بالکل انہیپی اور بروکن نظر آتے ہیں۔ لیٹر وکٹورین پیریڈ کے اہم ناولسٹ جارج ایلیٹ، میریڈتھ اور ہارڈی تھے، لیکن ان کے علاوہ کچھ اور مائنر ناولسٹ بھی تھے جو اس دور میں ہمیں پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے اہم رابرٹ لوئس اسٹیونسن اور جارج کسنگ ہیں۔ رابرٹ لوئس اسٹیونسن نے شارٹ ناولس لکھے اور ان کا پہلا ناول ٹریئر آئی لینڈ تھا جو بہت زیادہ پاپولر ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے نیو عربین نائٹس، کڈنیپڈ اور دی بلیک ایرو لکھے، اور یہ ساری مسٹریز تھیں، اور اپنی موت کے وقت وہ ایک ناول ویئر آف ہرمسٹن لکھ رہے تھے جو کہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن یہ ان کے باقی ناولس کے مقابلے میں میرٹ میں اس قدر ہائی ہے کہ کچھ کرٹکس نے اس ناول کو ان کا سب سے زیادہ مکمل ترین ناول قرار دیا۔ رابرٹ لوئس اسٹیونسن کا انگلش ناول میں کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے رومانٹک ایڈونچر انٹروڈیوس کروایا، اور انہوں نے ایسا فکشن لکھا جس کا اہم مقصد صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا تھا، اور ان کے ناولس میں کلیئرٹی اور سسپینس ہمیں نظر آتا ہے، اور انہی کے ناولس کے بعد سے انگلش ناولس میں ایکشن ناولس لکھے جانے لگے۔ لیٹر وکٹورین پیریڈ کے مائنر ناولسٹ میں سے دوسرے اہم ناولسٹ جارج کسنگ ہیں، اور اگرچہ جارج کسنگ کسی بھی وقت میں ایک پاپولر ناولسٹ کے طور پر نہیں جانے گئے، لیکن جو چیز انہیں یونیک بناتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے دور میں پائے جانے والے ڈیفیکٹس کو اپنے ناولس میں اتنے زیادہ ریئلسٹک وے میں لکھا کہ کسی اور ناولسٹ نے اپنے ناولس میں اس طرح سے نہیں لکھا۔ اور جارج کسنگ کیونکہ خود بہت زیادہ غریب تھے اور انہیں زندگی میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی، تو یہی تھیم ہمیں ان کے تمام ناولس میں نظر آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غربت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لوور کلاسز کبھی بھی کامیابی کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی ہیں، اور ریچ کلاسز کبھی بھی اپنی مرضی کے ساتھ اپنی پاور کو نہیں چھوڑیں گی، اور اس طرح کے حالات میں جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں وہ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، کیونکہ دراصل وہی اس چیز کو کانشیسلی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے لوور کلاسز کو اپریس کیا جا رہا ہے۔ جارج کسنگ ڈکنز سے انسپائرڈ تھے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے ناولس میں غربت کے بارے میں لکھا تھا، لیکن جارج کسنگ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے صرف اور صرف غربت پر فوکس کیا اور اپنے ناولس میں کوئی جوائے فل مومنٹس یا ڈیلائٹ فل مومنٹس ایڈ نہیں کیے، اور جب انہیں اس غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے 1903 میں اپنا ایک آٹو بایوگرافک فکشن لکھا جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بہت ہی ڈیلائٹ فل مینر میں لکھا تھا، اور اس کا نام تھا دی پرائیویٹ پیپرز آف ہنری رائے کرافٹ۔ جارج کسنگ کے اہم ناولس میں ورکر ان دا ڈان، دی انکلاسڈ، ڈومز، دی ایمانسپیٹڈ، نیو گرب اسٹریٹ، بورن ان ایگزائل وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تھا لیٹر وکٹورین پیریڈ کے ناولسٹ کا انٹروڈکشن۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لیٹر وکٹورین پیریڈ کے پروز رائٹرز کو ڈسکس کریں گے۔